أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی تلاوت کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سرنامہ کلام میں۔ اس آیت مبارکہ پہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ غور و فکر کر چکے ہیں۔ بہت ہی معجز نما آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت، اپنی سرپرستی، اپنی نگہبانی، اپنی دوستی کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے، ظلمات سے نور کی طرف۔ عزیزان گرامی، یہ نور کیا ہے؟ نور اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ جب انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے تو وہ روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ انسان کی جو ہائیسٹ تھاٹس ہیں، جو اس کی بلند ترین سوچ ہے، بلند ترین خیال ہے، اس کی روح کی بالیدگی ہے، جس کا ہم نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا، روح کی افزائش ہے، وہ روح جو پروردگار نے اپنی روح پھونکی، نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح پھونکوں تو اے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ عزیزان کرامی، یہ جو روح ہے، اس کی ترقی، اس کی پرواز، اس کی بلندی، اس کی تقویت، اس کی پاکیزگی اور اس کا شعور، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قربت سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اولین ترجیح، ہائیسٹ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی بنانے سے ملتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم، کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے، اسلام بہت ہی سادہ مذہب ہے، اتنا سادہ، اتنا آسان کہ رزق حلال کمانا اولین عبادت کہا گیا۔ ایسے گناہ جو نماز روزے سے نہیں دھلتے وہ رزق حلال کمانے سے دھل جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کی پرورش، اس کی خدمت، اس کی افزائش میں مصروف ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے۔ کتنا آسان ہو گیا اللہ سے قریب ہونا۔ وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان میں ڈالی، ماں میں ڈالی، کہ وہ بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ تو یہ جو نور ہے، یہ جو حق ہے، سچائی ہے، اس کی طرف کیسے جائیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیسے جائیں؟ لوگ روحانی سفر اختیار کرنے کے لیے در در بھٹکتے ہیں، کئی نقلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، کئی جعلی ایسے ٹیچر بنے ہوئے ہیں، استاد بنے ہوئے ہیں، بزرگ بنے ہوئے ہیں جو اللہ کے نام پہ یا انسان کی ضرورتوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسہ بٹورتے ہیں، مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں، یا اپنی ذات کی پرستش کرواتے ہیں، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہیں، اپنے تکبر، اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں کہ جی دیکھیے کتنے لوگ ہمارے معتقد ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو بڑا آسان اس نے بنا دیا۔ وہ پروردگار 70 ماؤں سے کیا، اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اس نے بہت آسان طریقے بتا دیے، اور پھر اپنے ہی نور کو انسانی شبیہ کی صورت میں بھیجا۔ سب سے بڑھ کر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر وہ نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو نور ہے
جو آیہ تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو آیہ مودت فی القربہ میں بیان کیا کہ اے نبی کہہ دیجئے میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر میرے اقربا، میرے جو قریبی ہیں، میرے جو اپنے، میرے جو پیارے ہیں، ان کی مودت۔ اور کیسے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جو اہل تطہیر ہیں، یہ جو اہل قصہ ہیں، یہ جو چادر کے نیچے جو اہل بیت ہیں، پنجتن پاک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر رجس سے دور کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے نور کو انسانی شبیہ میں بھیجا ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر، ان کے قول، ان کے افعال، ان کی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ سے قربت۔ اچھا، سب سے آسان اور سمپل فارمولا جو ایک اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے، انما الاعمال بالنیات، کہا گیا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر اپنی نیت درست کر لیں، سب سے پہلے اپنا خود محاسبہ کریں، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اب اس معبود میں، اس بت میں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، وہ بت اپنی ذات کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی انا، اپنے تکبر کا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بت کسی رشتے کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے غلام، بندہ، عاجز اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کے سامنے ایسے نہ ہو۔ جو رشتے نبھائیں ان کا احترام، ان کا تقدس، ان کے حقوق ادا کرنا بھی اللہ کی محبت کے لیے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، اہل و عیال ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، اللہ کی محبت میں۔ جب اللہ کی محبت میں سب کچھ کریں گے، جو انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے مشعل راہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام، اور یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، اور ایک بولتا قرآن ہے، قرآن ناطق۔ تو نیت جب اپنی درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ میں کس طرح سے تیرے قریب ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں کس طرح تجھے خوش کر سکتا ہوں، جب سوچیں گے آپ انہی لائنز پہ کہ کیسے میں نے اپنے ہر سوچ، اپنے ہر فعل، اپنی ہر قول کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اس طرح سے مولڈ کرنا ہے، اس طرح سے تبدیل کرنا ہے، اس طرح سے کوشش کرنی ہے اپنی ہر سوچ کو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اچھی سوچ پر وہ اجر ملتا ہے جو اچھی عبادت پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں، اور وہ پروردگار شارک سے زیادہ قریب ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اگر اپنی انا کا بت توڑا، اپنے تکبر کا بت توڑا، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو معاف کیا، غصے کو پیا، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پروردگار عالم جو پوری کائنات کا خالق، مالک، ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں رزق دینے والا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری نیت کی صفائی کو، ہماری نیت کی جو سچائی ہے، جو آنیسٹی ہے، جو سنسیریٹی ہے، جو خلوص ہے، اس کو ریکگنائز اور ریوارڈ نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پروردگار جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو یا لطیفو اس کا ایک لقب ہے، یا لطیفو یا اللہ باریک بین ہے، وہ ایسی چیزوں کا حساب رکھتا ہے جو ہم رکھتے ہی نہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا، پروردگار کی حمد کہ جس کی نعمتوں کا تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ انسان کو تو ریئلائز ہی نہیں ہوتا جب تک کوئی جسم کی ہڈی تکلیف نہ دے کہ یہ ہڈی بھی اتنا کام کر رہی تھی، یہ جسم کا آرگن، یہ جسم کا عضو اتنا ضروری تھا میرے لیے۔ پروردگار نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انسان ریئلائز ہی نہیں کرتا۔ اگر شکر کرنے پہ آ جائے تو شکر کرتا رہے، شکر کرتا رہے، شکر ختم ہی نہ ہو۔ جیسے اتنے مصائب سہنے کے باوجود غیرت اللہ سید الساجدین زین العابدین امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار میں تیرا شکر کس طرح ادا کر پاؤں کہ تیرا شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سجدہ ہی عزیزان گرامی، اس کے سامنے جھکنے کی جو صلاحیت اس نے دے دی ہے، تعلیم ہمیں مل گئی کہ سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر کرتے رہیں تو زندگی تمام ہو جائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور پھر وہ پروردگار انسان کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ دعا بھی بہترین عبادت ہے، حدیث میں آیا
مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. اگر وہ دنیاوی چیزوں کے لیے ابھی آپ دعا کریں تو بھی دعا ہے. اگر اس پروردگار کی قربت، اس کی خوشنودی اور آنے والی جو رہتی دنیا، قیامت کے بعد کی زندگی ہے، حیات بعد الموت ہے، جو اگلی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، جب جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اگر اس کی سرخروئی، پروردگار کی رضا مانگو تو پھر تو وہ کیوں نہیں مدد کرے گا، پھر وہ کیوں نہیں ہدایت دے گا. اور اس نے ہدایت کے لیے ہی اپنی محبت کا سرچشمہ رحمت للعالمین اور آپ کی کوثر کی تفسیر، یہ نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے سورہ نور میں، کہا نور کا سلسلہ اس لیے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. خطیب منبر سلونی مولائے کائنات، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جدھر علی ہے ادھر حق ہے، پروردگار جہاں علی ہو حق کو ادھر ہی موڑتے. اور کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. کہا پوری انسانیت ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو علی کے ساتھ حق ہے، تم علی کے ساتھ کھڑے ہونا. کہا علی علیہ السلام کی محبت مومن اور منافق میں تفریق کرنے والی ہے. تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے موجز نما خطبے جو ہم تک پہنچے، ایک خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبہ التتنجیہ. اس کا نام تتنجیہ رکھنے کی وجہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اس کے اول میں فرمایا کہ انا الواقف علی التتنجین، کہ میں تتنجین پر کھڑا ہوں. یہاں تک کہ فرمایا کہ تتنجان پانی کی دو خلیجیں ہیں، گویا کہ وہ دونوں تتنجین کے دو تسمے ہیں اور میں اس دائرے کا متولی ہوں. سبحان اللہ. خطبے کا متن کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم، خطیب منبر سلونی فرماتے ہیں حمد ہے اللہ کے لیے جو کہ فضا کو شگافتہ کرتا ہے اور ہوا کو شگافتہ کرتا ہے اور اطراف کو معلق کرتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، ایسی حمد جو کہ پھیلے تو بلندی عطا کرے اور طول پکڑے تو چمک اٹھے. ایسی حمد کہ آسمان کی طرف بلند ہوتی جا رہی ہے، اس کے طول و عرض میں پھیل رہی ہے اور فضا میں پھیل رہی ہے. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اور ان کو کھڑا کر دیا بغیر پاؤں کے اور ان کو روشن کر دیا چمکتے ہوئے ستاروں سے اور روک رکھا ہے فضا میں بھرے بادلوں کو اور پیدا فرمایا ہے دریاؤں کو اور پہاڑوں کو لہروں پر جوش کھانے والے پتلے اور عمدہ پانی پر قائم رکھا ہے اس کے بند کو، پس آپس میں الٹ پلٹ جاتی ہیں اس کی موجیں. میں حمد کرتا ہوں اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو چن لیا اس نے اپنی عظمت کے درمیان سے اور ان کو رسول بنایا عرب میں اور مبعوث کیا ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا کر کرشماتی شخصیت والا. پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل قائم کیے، رسالتوں کو ختم کیا، بصیرت عطا کی ان مسلمانوں کو اور ظاہر کیا اس سے دین کو. اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر. اے لوگو رجوع کرو میری جماعت کی طرف اور عہد کرو میری بیعت کا اور ہمیشہ رہو دین پر مکمل یقین کے ساتھ اور مضبوط پکڑو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کو جس میں تمہاری نجات ہے اور اس کی محبت سے حشر والے دن تمہارا بچاؤ ہے. بس میں امید اور آرزو ہوں اور میں مختلف زاویوں اور مقامات پر کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں مغربین اور مشرقین کی طرف. میں نے اللہ کی رحمت دیکھی ہے اور جنت الفردوس کو آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اور وہ 7ویں سمندر میں ہے. چل رہے ہیں برجوں میں اس کے ذخیروں میں ستارے اور راستے، اور میں نے دیکھا زمین کو لپٹی ہوئی ہے جیسے کہ محل کے کپڑے لپٹے ہوتے ہیں، اور وہ دائیں طرف کی زیب و زینت ہے جو مشرق سے متصل ہے. اور
تت نہ جان پانی کی دو خلیجیں ہیں، گویا کہ وہ متفرق قسم کی رسیاں ہیں، اور میں ان کے دائرے کا متولی ہوں، اور جو اس میں باغات ہیں اور وہ سب ایسے ہیں جیسے انگلی میں انگوٹھی ہو، اور بے شک میں نے سورج کو دیکھا اس کے غروب ہونے کے وقت جیسے کہ ایک پرندہ ہو جو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ کر جا رہا ہو۔ اور اگر باغات کی چوٹی کی کھنکھناہٹ نہ ہوتی اور تتنجین کا آپس میں ملنا نہ ہوتا اور برجوں کی آہٹ نہ ہوتی تو ضرور سن لیتا وہ جو زمین اور آسمان میں ہے، اس کے سیاہ پانی میں داخل ہونے کے گہرے ذرات کو، اور وہی گرم پانی کا چشمہ ہے جو بدبودار ہے۔ اور بے شک مجھے علم ہے اللہ کی مخلوق کے ایسے عجائبات کا جو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور میں نے پہچانا وہ جو ہو چکا اور وہ جو آئندہ ہوگا، اور جو تھا پہلے ذرات میں ان کے ساتھ جو آدم اول سے پہلے تھے، بس بے شک وہ سب میرے لیے منکشف کیا گیا، بس میں نے پہچان لیا، اور میرے رب نے مجھے سکھایا، میں نے سیکھا، سنو تم اسے محفوظ کر لو اور شور نہ کرو اور نہ حرکت کرو، بس اگر تم پر میرا خوف نہ ہوتا۔ یہ کہ تم کہو گے کہ یہ مجنوں ہو گیا یا مرتد ہو گیا تو میں ضرور تم کو خبر دیتا اس کے بارے میں جو وہ تھے اور جس میں تم ہو اور جو تمہیں پیش آئے گا۔ قیامت کے دن تک وہ علم ہے جو مجھے ودیت کیا گیا، بس میں نے جان لیا، اور بے شک چھپایا گیا اس کا علم تمام انبیاء سے سوائے اس شریعت والے کے اللہ کی رحمتیں ہوں اس پر اور اس کی آل علیہ السلام پر۔ بس اس نے مجھے اپنا علم سکھایا اور میں نے اس کو اپنا علم سکھایا، اور سنو کہ ہم ہی پہلے ڈرانے والے ہیں، اور میں اور ہم ہی آخری ڈرانے والے ہیں، اور ہر زمان اور مکان کے ڈرانے والے، اور جو بھی ہلاک ہوا ہماری وجہ سے ہلاک ہوا، اور جس نے بھی نجات پائی ہماری وجہ سے ہی نجات پائی۔ بس تم استطاعت ہی نہیں رکھتے اس کی۔ ہم میں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح پیدا کی، اور وہ جو یکتا ہے جبروت میں اور عظمت میں۔ بے شک میرے لیے یہ ہوائیں، فضائیں اور پرندے مطیع کیے گئے ہیں۔ یہ دنیا میرے سامنے پیش کی گئی تو میں نے اس سے اعراض کیا، میں لپیٹنے والا ہوں دنیا کو اس کے منہ کے بل، بس وہ جھک گئی۔ کب مل سکتے ہیں مجھ سے ملنے والے؟ بے شک مجھے معلوم ہے جو فردوس سے اعلیٰ کے اوپر ہے، اور جو ساتویں آسمان کے نیچے ہے، اور جو بلند آسمانوں میں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہے، مجھے اس سب کا علم ہے، نہ کہ کسی نے مجھے خبر دی ہے۔ میں عرش عظیم کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میں اگر چاہوں تو تم کو تمہارے آباء و اجداد کی خبر دوں اور تمہارے اسلاف کی کہ وہ کیا تھے اور وہ کس سے ہیں اور اب وہ کہاں ہیں اور کس کی طرف وہ گئے ہیں۔ بس کتنے ہیں تم میں جنہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اپنے باپ کا سر پیا، حالانکہ وہ اس کا مشتاق اور امیدوار تھا۔ کس قدر دوری ہے اور دوری ہے، چھپے ہوئے ظاہر کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ سب نکال دیا جائے گا، اور معلوم کر لیا جائے گا کہ کہاں ہے پوشیدہ شے۔ اور اللہ کی قسم بے شک تم نے کئی مجموعے جمع کر رکھے ہیں اور کئی مرتبہ تم جھپٹ چکے ہو، اور ایک جھپٹے میں دوسرے سے کتنا فاصلہ ہے، ایک نشانی اور کئی نشانیوں میں سے اور کتنا فرق ہے مقتول اور وصیت میں۔ بس بعض تو پرندوں کے پوٹوں میں چلے گئے اور بعض وحشیوں کے شکموں میں، اور بعض کہاں، اور لوگ چلنے والے اور جانے والے کے بین بین ہیں، کچھ شام کی طرف جا رہے ہیں، کچھ صبح کی طرف۔ اور اگر تمہارے سامنے کھول دیا جائے جو کہ میرے سامنے ہے قدیم اول میں، اور جو میرے سامنے ہے آخرت میں، تو تم بڑے بڑے عجائبات دیکھو گے، انتہائی تعجب انگیز امور ملاحظہ کرو گے، کئی ہنر اور سائے دیکھو گے۔ میں ہی پہلا خلق کرنے والا ہوں، نوح اول سے بھی پہلے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جو کچھ ہوا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ان عجائبات میں سے جن کو میں نے بنایا، اور وہ امتیں جن کو میں نے ہلاک کیا، بس ثابت ہو چکی ان پر بات، بس بہت برا ہوا جو وہ کرتے رہے۔ اور میں ہی اول طوفان والا ہوں، اور میں ہی ثانی طوفان والا ہوں، اور میں ہی سیل الارم والا ہوں، اور میں ہی
پوشیدہ رازوں والا ہوں، اور میں ہی عاد والا اور جنات والا ہوں، اور میں ہی سمود والا اور نشانیوں والا ہوں، میں ہی ان کو تباہ کرنے والا، اور میں ہی ان کو زلزلے میں مبتلا کرنے والا ہوں، میں ہی ان کو لوٹانے والا ہوں، میں ہی ان کو عذاب دینے والا ہوں، میں ہی ان کی تدبیر کرنے والا ہوں، میں ہی ان کو خلق کرنے والا ہوں، میں ہی ان کو گرانے والا ہوں، میں ہی ان کو مارنے والا ہوں، اور میں ہی ان کو زندہ کرنے والا ہوں، اور میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں، اور میں ہر زمانے سے پہلے تھا اور میں ہر زمانے کے بعد بھی رہوں گا، میں قلم سے پہلے تھا، اس کے ساتھ ہوں، اس کے بعد بھی ہوں گا، میں لوح سے پہلے تھا، اس کے ساتھ ہوں، میں صاحب ازل ہوں، میں جالقہ اور جابلسہ والا ہوں، میں ہی رف رف اور بحرام والا ہوں، میں ہی عالم اول کی تدبیر کرنے والا ہوں، جبکہ نہ تو تمہارا یہ آسمان تھا اور نہ ہی تمہاری یہ زمین تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن سویرما کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں اے امیر المومنین علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا بے شک میں تو میں ہی ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو میرا رب ہے اور تمام مخلوق کا رب ہے، اسی کی تمام مخلوق اور حکومت ہے، جس نے تمام امور کی اپنی حکمت سے تدبیر کی ہے، اور آسمان و زمین اس کی قدرت سے قائم ہے۔ گویا میں تمہارے کمزور ایمان کو دیکھ رہا ہوں، جو کہتا ہے کیا تم سنتے نہیں اس بات کو، جو دعویٰ کر رہا ہے ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے متعلق، اور کل کو جمع ہوں گے لشکر اہل شام کے اس پر، بس وہ نہ نکلے ان کی طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابراہیم کو مبعوث کرنے والے کی قسم، میں نمرود اور اہل شام سے قتال کروں گا تمہارے ساتھ مل کر، اور ان کو بار بار قتل کروں گا، اور مجھے اپنے حق و عظمت کی قسم میں اہل شام سے ضرور قتال کروں گا، بار بار ان کو قتل کروں گا، اور میں ضرور قتل کروں گا اہل صفین سے، ہر قتل کے بدلے 70 قتل ہوں گے، اور میں ہر مسلمان کو نئی زندگی عطا کروں گا، اور اس کے حوالے سے اس کے وارث اور قاتل کو کروں گا، یہاں تک کہ میرے دل کی سوزش ٹھنڈی پڑ جائے، اور میں ضرور قتل کروں گا عمار بن یاسر کے بدلے اور اویس کرنی کے بدلے 1,000 قتل سب سے پہلے، پس کہا جائے گا کہ نہیں، اور کیسے اور کہاں اور کب اور کس طرح اور کہاں تک، پس کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے شام کے حاکم کو جب آرے سے چیرا جائے گا اور درانتیوں سے کاٹا جائے گا، پھر میں اسے عذاب عظیم کا مزہ چکھاؤں گا، پس سنو اور خوش ہو جاؤ، پس میری طرف لوٹایا جائے گا تمام مخلوق کا معاملہ کل کو میرے رب کے امر سے، پس اسے بڑا نہ سمجھا جائے جو میں نے کہہ دیا، پس بے شک ہمیں اموات اور مصیبتوں کا علم دیا گیا ہے، ہمیں اموات اور مصیبتوں کا علم دیا گیا ہے، اور تعویل اور تنزیل کا علم دیا گیا ہے، اور فصل خطاب ادا کیا گیا ہے، اور اترنے والی مصیبتوں اور حادثات اور بلاؤں کا علم دیا گیا ہے، بس ہم سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی، گویا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، بے شک چمک رہا ہے اس کا نور اور اس کی آنکھوں میں، پس میں حاضر ہوں گا اس کے وقت پر، طویل موقع میں، وہ ان کو زلزلے سے ڈرائے گا اور ان کو زمین میں دھنسا دے گا، اور بدلے لینے اس کے ساتھ تمام مومنین ہر جگہ، اور اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں ایک ایک آدمی کا، ان کے اپنے نام اور ان کے باپوں کے نام، وہ نسل ہوں گے مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں سے قیامت کے دن تک۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر تم حق کے ساتھ ہو اور اسی کے ساتھ رہو گے اور اسی میں مرو گے۔ اے جابر جب سور کی آواز آئے گی اور گلا دبا لے گی، ہر بیماری اور گفتگو کرے گی بھینس، بس اس وقت ہوں گے عجیب و غریب امور، اور وہ کون سے عجائبات ہوں گے جبکہ آگ روشنی کرے گی بصرہ میں، اور عثمانی لشکر وادی سودا میں ظاہر ہوگا اور بصرہ میں شورش ہو جائے گی، اور باز باز پر غالب آ جائیں گے، اور ہر قوم دوسری قوم کی طرف مائل ہوگی، اور خراسانی لشکر متحرک ہوں گے، اور شعیب بن صالح وادی طالقان سے پیچھا کرے گا، اور سعید سوسی کے لیے خوزستان میں بیعت لی جائے گی، اور کرد امالیک کے لیے
کرد امالی کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا، اور عرب کے ارمن اور ثقلاب کے علاقوں پر غالب آ جائیں گے، اور ہر قل قسطنطنیہ میں سینان کے لیڈروں کی شرائط تسلیم کرے گا۔ بس اس وقت تم امید رکھو اس کے ظہور کی جو موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے اندر سے کلام کرنے والا تھا۔ کوہ طور پر پس یہ ظاہر ہوگا مکمل طور پر، اور آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکے گا، اس کی صفت بیان کی جائے گی۔ سنو میں نے کتنے ہی عجائبات بیان کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ سنو میں نے کتنے ہی عجائبات بیان کرنے چھوڑ دیے ہیں، اور کتنے ہی دلائل میں نے چھپا رکھے ہیں، اس لیے کہ میں نہیں پاتا تم کو تحمل کرنے والا۔ میں ہی ابلیس کو سجدے کا حکم دینے والا ہوں، میں ہی اسے عذاب دوں گا، اور اس کے لشکر کو بھی تکبر کرنے اور اللہ کے امر پر غیرت کرنے پر میں ہی بلند کرنے والا ہوں۔ ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر، اور میں ہی گفتگو کرنے والا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے گہوارے میں، بچپن میں ہی ترتیب دینے والا ہوں میدانوں کو، اور میں ہی زمین کو قائم رکھنے والا ہوں۔ میں نے ہی اسے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پر بس میں نے اس کو 5واں حصہ جنگل بنایا، 1/5واں دریا بنایا، 1/5واں حصہ پہاڑ بنایا، اور 1 حصہ آبادی بنایا، اور 1 حصہ بیابان بنایا۔ میں نے ہی قلزم کو پھاڑا تھا پتھر مار کر، اور میں نے پھاڑا تھا بانجھ عورت یا مرد کو گرم پانی سے، اور میں نے ہی پھاڑا ہر ایک کو ہر ایک سے، اور باز کو باز سے۔ میں ہی تیرسا ہوں، میں ہی جانبوسا ہوں، اور میں البار حلون ہوں، اور میں الیو سوسا ہوں جو اچانک حملہ کرنے والا ہے دریاؤں پر، فساد کے وقت وسیع تعداد میں جمع ہونے والے مجمع پر، حتیٰ کہ میرے لیے ظاہر ہوگا وہ جو میرے لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں گھوڑے اور لوگ، اور کہا جائے گا جو پسند ہے لے لو، اور جو چاہو چھوڑ دو۔ پھر میں عمار بن یاسر کو 12,000 گھوڑے لوہے میں چھپے ہوئے اس کے حوالے کروں گا، جو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 12,000 جماعتیں ہوں گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس تم خوش ہو جاؤ، تم بہت اچھے بھائی ہو، اور سنو کہ تمہارے لیے کچھ وقت کے بعد ایک اور لمحہ آئے گا جس سے تمہیں کچھ حقیقت معلوم ہوگی، اور تمہارے سامنے دلیل کی کاریگری منکشف ہوگی، جبکہ طلوع ہوگا بہرام اور کیوان یعنی مریخ اور زحل چند ساعتوں میں۔ بس پھر اس وقت متواتر اور مسلسل آنے لگیں گے زلزلے، اور ظاہر ہوں گے پرچم نہر جیون کے کنارے، نہر جی جون کے کنارے، یا نہر جیہون کے کنارے، جیم یہ ہے واو نون، نہر جیہون کے کنارے سے بابل کے میدان کی طرف۔ میں ہی برجوں کو رکھنے والا ہوں، اور ہواؤں کو باندھنے والا ہوں، اور کشادگی کھولنے والا ہوں، اور غبار پھیلانے والا ہوں۔ میں ہی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے والا ہوں، میں ہی وہ نور ظاہر ہوں، اور میں ہی کھلی ہوئی دلیل ہوں۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو حصوں میں سے صرف 1 حصہ کھولا گیا تھا، پر 1 ذرہ مثقال میں سے ہے، اور یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے علم سے ہے۔ میں ہی ہمیشہ کی جنتوں والا ہوں، میں ہی نہروں کو چلانے والا ہوں، جو نہریں ہیں جوش مارنے والے پانی کی، اور جو نہریں ہیں دودھ کی، اور جو نہریں ہیں صاف و شفاف شہد کی، جس میں پینے والے کے لیے لذت ہے۔ میں نے ہی جہنم کو روک رکھا ہے، اور میں نے اسے کئی طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک السیر ہے، اور وہ چونے کو بھی جھلسا دینے والی ہے، اور دوسری کیوس ہے جسے میں نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، اور یہ سب میں نے ودیعت کر رکھی ہیں وادی برہوت میں، اور وہ ایسی ہے کہ قسم ہے پھاڑنے والے کی اور مخلوق کے رب کی کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں بت اور شیاطین اور ان کی عبادت کرنے والے، اور وہ لوگ جو ملک و سلطنت کے مالک کا انکار کرتے ہیں، اور میں تمام ملکوں کا بنانے والا ہوں علیم و حکیم کے حکم سے، اور میں ہی وہ کلمہ ہوں جس سے تمام امور مکمل ہوئے۔
اور زمانے گزرے ہیں، بے شک میں نے ملکوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جزیروں کو 7 حصوں میں۔ چنانچہ جنوبی ممالک برکات کا منبع ہیں، اور شمالی ممالک حکومت اور غلبے کو معدن ہیں، اور صبا والی ہوا کی جانب کے ممالک زلزلوں کا منبع ہیں، اور مغربی ہواؤں والے ممالک ہلاکتوں کا منبع ہیں اور مقام ہیں۔ سنو، خرابی ہے تمہارے شہروں اور بستیوں کے لیے ان سرکش لوگوں سے جو چڑھائی کریں گے، بس وہ لوٹ ڈالیں گے اور وہ بدل دیں گے جب سختیاں آئیں گی۔ نامردوں کی حکومت اور بچوں کی بادشاہی میں اور عورتوں کی حکمرانی میں تو اس وقت گونج اٹھیں گی، اور تمام کنارے ایسے لوگوں سے بھرے ہوں گے جو باطل کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اللہ دور کرے، اللہ دور کرے۔ اس وقت تم امید رکھو ایک بڑی کشادگی کی، اور اس کے جماعت در جماعت آئے گی، جبکہ اللہ عز و جل نجف کے کنکروں کو جوہر بنائے گا اور انہیں مومنین کے قدموں کے نیچے لائے گا، اور بیعت ہوگی اس کے مخالفین اور منافقین سے بھی، اور بے قیمت ہو جائے گا اس کے ہمراہ سرخ یاقوت اور خالص موتی اور جوہر تک بھی۔ اور یہ تمام علامتوں میں سے سب سے واضح ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی انتہا تک جائے گی، اس کا نور حق ہوگا اور اس کی رونق چمکے گی، اور جو تم چاہتے ہو ظاہر ہوگا، اور جو تم پسند کرتے ہو اس تک پہنچو گے۔ اور سنو، کس قدر ہوں گے اس وقت تک بکثرت عجائبات عام طور پر، اور ایسے امور جو اژدہام کریں گے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں جیسے لوگوں اور بے سمجھ جانوروں کے مثل لوگوں، کیسے ہوگے تم جبکہ وہ چھا جائیں گے تم پر۔ بنو کنام کے جھنڈے عثمان بن امبسا کے ساتھ شام کے میدانوں میں، وہاں وہ اپنے ماں باپ مراد لیں گے، اور وہاں امیہ شادی کریں گے۔ افسوس دوری ہے اس سے کہ اموی یا ادوی حق کو دیکھ لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تباہی ہے امتوں کے لیے، کیا نہیں دیکھے انہوں نے جھنڈے بنی اتبا کے، بنی کنام کے ساتھ چل رہے ہیں، 3 حصوں میں، جو کہ چڑھ رہے ہیں ایک ایک پہاڑ پر شدید خوف سے اور تازہ تنگ دستی سے۔ سنو، یہی وہ وقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں تمہیں سوار کروں گا عمدہ سواریوں پر، جنہیں آسمانی سواریوں نے گھیر رکھا ہوگا، گویا میں منافقوں کے ساتھ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صراحت کر دی ہے علی علیہ السلام پر، اس کی ذات نے ربانیت کی۔ سنو لوگو، گواہ رہو، اور ایسے گواہ کہ وہ تم سے سوال کرے گا جب اس کی شہادت کی ضرورت پڑے گی۔ بے شک علی علیہ السلام نور ہے جو مخلوق ہے اور بندہ ہے، جو کہ رزق دیا گیا ہے، اور جو کہے اس کے علاوہ پس اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ پھر آپ علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے، اور آپ فرما رہے تھے کہ میں نے حفاظت اور بچاؤ حاصل کیا ملک و ملکوت کے مالک سے، اور میں نے مضبوطی سے تھاما عزت و جبروت والے کو، اور میں نے رکاوٹ کر لی ہے قدرت اور بادشاہی والے کے ساتھ ہر اس شے سے جس کا مجھے خوف و خطرہ ہے۔ لوگو، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کلمات مصیبت یا تکلیف کے وقت ذکر کرے گا، اللہ اس کی تکالیف کو دور فرمائے گا۔ بس جابر نے آپ علیہ السلام سے کہا، یا امیر المومنین، کیا صرف یہی کلمات؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور میں ان کے ساتھ 13 نام اور ملاتا ہوں۔ اور پھر مجھے سینے سے لگایا اور سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہوں کہ اس مبارک اور معجز نما خطبے سے یقیناً ناظرین، سامعین، حاضرین کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہت مرتبہ چونکہ ہمارا خود ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمیں خود لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں ہے کہ اصل میں توحید ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ان ہستیوں نے بتایا کہ کس کو سجدہ کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ، کفار مکہ کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری طرف سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سارے کفار، سارے مشرکین کہہ اٹھے، بے شک آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کبھی ہم نے جھوٹ کا ایک کلمہ نہیں سنا، آپ جو کہیں گے ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کو بت پرست، مشرک، کفار بھی صادق اور امین کہتے تھے،
اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ قبلہ ہے، یہاں سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کے جب ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، 3 دفعہ پوچھا، کچھ روایت میں 4 دفعہ پوچھا، جب چوتھی دفعہ پوچھا تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اس محفل میں تشریف لا رہے، تو آپ نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ عزیزان گرامی، ان ہستیوں کی جب تک شکر گزاری نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بندے کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اپنے مالک کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ان ہستیوں کی مودت نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي، بس میرا اتباع کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو ان سے کہ بس میرا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو۔ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، پھر ایمان مکمل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر خم میں جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے دین کو تمام کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ عزیزان گرامی، اگر نور کا رستہ چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا سرپرست رہنما بن جائے، تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہوگا، ایمان کو سمجھنا ہوگا۔ ایمان کو سمجھنا ہے تو ان ہستیوں سے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، ان کی مودت سب سے پہلے، اجر رسالت، کیونکہ اس کو ادا کیے بغیر توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہی ہستیوں نے سکھایا کہ توحید کیا ہے، انہی ہستیوں نے سکھایا نماز کیا ہے، کس طرح سجدے میں سر کٹایا جاتا ہے، چاہے وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہو جو فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، سر پہ ضربت لیتے ہیں، خود اپنے قاتل کو نیند سے جگاتے ہیں اور اللہ کے سجدے میں سر دیتے ہیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام جو سجدے میں سر دیتے ہیں، اپنی تمام اہل و عیال سب کچھ قربان کر کے مولا سجدے میں سر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، خون سے لا الہ الا اللہ کربلا کی گرم ریت پر لکھ دیا، اور ہمارے لیے مکتبہ حسینی، یہ درس گاہ کربلا سب سے بڑی درس گاہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ میری جناب سے رزق حسن پاتے ہیں۔ پروردگار اس رزق حسن کا واسطہ ہمیں پاک طیب آسان حلال رزق عطا فرما، وہ رزق جس کے حصول کے ساتھ ہم تیری عبادت کر سکیں، تیری راہ میں خرچ کر سکیں، دنیا کے فکروں سے آزاد ہو جائیں۔ یا اللہ، جو بے گناہ قید ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی کا پروانہ نصیب ہو۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، ان کو جلد از جلد شفائی کلی نصیب ہو۔ یا اللہ، جو طالب علم کے میدان میں کوشش کر رہے ہیں، انہیں دین و دنیا کے علم میں سرخروئی عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ جو کوتاہی، جو خطا ہم سے اس ذکر میں ہو جاتی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں معاف فرما، ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدقسمت ہے وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کانسٹنٹ سیلف امپروومنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کا پھل دیتا ہے۔ یا اللہ، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ جو ناظرین، جو حاضرین اس مجلس میں، اس نشست میں شامل ہوئے، ان کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ یا اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت قائم و دائم رکھ۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام، مودت و محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے آنے والی نسلوں میں قیامت تک جاری و ساری رکھ۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اس دنیا کی سرخروئی میں کہیں مصروف ہو کے آخرت کی زندگی، وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی، اس کو بھول نہ جائیں۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفور الرحیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، لطیف ہے۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری
کوشش کی کمائیگی تو جانتا ہے یا اللہ، تو ہماری تمام تر محرومیوں، مجبوریوں، کوتاہیوں، کمائیگی سے واقف ہے یا اللہ۔ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی سرخروئی عطا فرما، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، بحق آل یاسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔